اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة وارثة السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شب جمعہ ہے، سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی شب۔ اس حوالے سے سوچا کہ اس زیارت ہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے جو عام طور پر آج کی رات پڑھی جاتی ہے۔ زیارت وارثہ معرفت حسین علیہ السلام کا وہ عظیم خزینہ ہے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو انسان کوشش کرے ہر نماز کے بعد اس زیارت کو پڑھے۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ یا پھر ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ کو یہ زیارت پڑھی جائے۔ اصل زیارت پڑھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیارت کے پیچھے کچھ اور اہداف پوشیدہ ہوتے ہیں جن کے پیش نظر زیارات کو پڑھنے کی یا زیارت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے معرفت الہی کا عظیم مجموعہ پیش کیا، اسی طریقے سے ان زیارات کے اندر ائمہ طاہرین کی معرفت کا عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی معصوم کی زیارت کرے تو اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا، عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زیارت پڑھنا یا زیارت کرنا صرف ثواب کی خاطر ہے، وہ ایک مقصد ہے۔ اصل جو زیارت کا مقصد ہے وہ معرفت امام ہے۔ اب ہم خود محسوس کرتے ہیں اس چیز کو
یہ زیارت جس امام کی پڑھی جائے اگر وہ گھر بیٹھ کے پڑھی جائے تو اس کا ایک اپنا انداز، اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر انسان اس مقام پر، اس مرکز پر جا کے زیارت پڑھے، اس روضے پہ جا کے زیارت پڑھے کہ جہاں وہ امام مدفون ہے، تو اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم گھر سے جناب معصومہ کے حرم کا رخ کر کے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں تو اس کی ایک الگ بات ہے۔ اگر حرم کے قریب جا کر کے زیارت پڑھتے ہیں تو اس کا الگ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اگر حرم کے اندر داخل ہو کر کے زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ طاہرین یہاں سے مشہد کا رخ کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 جملے سلام کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، شاید توجہ بھی نہ کریں کہ کیا پڑھا، لیکن اگر مشہد مقدس میں جا کے زیارت کریں تو اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں سے کربلا کا رخ کر کے سلام کرتے ہیں سید الشہداء پر، لیکن اگر انسان گھر سے باہر نکل کر کے، جیسا کہ روایت میں چھت پر کھڑا ہو کر کے کربلا کا رخ کر کے زیارت کرے تو ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان مثال کے طور پر عراق کی بارڈر پہ جا کے کھڑا ہو کے زیارت پڑھے تو اس کے اندر اور کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اگر خود کربلا مقدس میں چلا جائے تو پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کے اندر صرف معنوی قربت کو نہیں رکھا گیا ہے بلکہ زمینی اور مکانی قربت بھی رکھی گئی ہے کہ جتنا انسان مرکز کے قریب تر چلا جائے گا اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ورنہ یہی مطالب، یہی زیارت جو گھر سے پڑھتے ہیں وہی زیارت جو کربلا جا کے پڑھیں گے، لیکن زمین آسمان کا کیفیت کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زمینی مسافت کو طے کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مکانی لحاظ سے امام کے قریب کیا ہے، لیکن وہ قرب مکانی بھی اس بات کا سبب بنی ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم امام کو اپنے سامنے محسوس کریں، حالانکہ امام تو وہاں نہیں ہے۔ تو یہ زیارت کا فلسفہ ایک یہ ہے جو زیارت کرنے کی تاکید ہے، جو زیارت پہ جانے کی تاکید ہے، اور دوسرا جو فلسفہ، دوسرا جو مقصد وہ خود زیارت کے مطالب کے اوپر غور کرنے کی تاکید ہے، جو اس کا فلسفہ ہے وہ یہ کہ یہ زیارات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کے اندر وہ مطالب پوشیدہ ہیں کہ جن کے اوپر انسان اگر غور کرے تو امام کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان جب امام کی معرفت حاصل کرے گا تو امام کے ذریعے امام کے خدا کو پہچانے گا۔ تو ان مطالب کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد تیسرا مقصد ثواب تو اپنی جگہ پر موجود ہے ہی۔ لیکن اگر ہم ان زیارات کی تاریخ کو مد نظر رکھیں کہ یہ زیارات، یہ متن زیارات ہم تک آسانی سے نہیں پہنچے ہیں، ان کو ہم تک پہنچانے میں اس دور کے روات نے، راویوں نے یا علماء نے کتنی تقدو کی ہے، کتنی محنت اور مشقت کی ہے، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا تقدس باقی رہے، امام کی معرفت ہو اور لوگ ان کے قریب آئیں۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوپر نگاہ کریں تو ہمیں خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کی زیارات جو نقل ہوئی ہیں ان کی تاریخ کے اوپر نگاہ کریں تو ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن خلاصتاً اگر گزارش کروں تو 3 طرح کے دشمن ہمیں نظر آتے ہیں اس دوران، اب بطور کلی، خصوصاً زیارت سے مخصوص نہیں ہے۔
کہ ایک دشمن وہ ہے کہ جس نے سید الشہداء کو کربلا میں شہید کیا، جو قاتلین سید الشہداء ہیں. انہوں نے صرف امام کو قتل کیا، امام کے ساتھیوں کو قتل کیا اور امام کو اپنے حساب سے مٹا دیا. دوسرے دشمن وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی کہ ان کی قبر باقی نہ رہے، ان کا روزہ باقی نہ رہے اور ان کا کوئی اثر نہ رہتی دنیا تک نہ پہنچے. اس میں زیارات بھی شامل ہیں. کوئی اثر جو ہے وہ رہتی دنیا تک نہ پہنچے. بہت کوشش کی تک. تیسرے دشمن وہ ہیں کہ جو اس نہضت کو مٹانا چاہتے ہیں، اس تحریک کو مٹانا چاہتے ہیں کہ جو سید الشہداء لے کر کے چلے ہیں. اب اس کے اندر انحراف پیدا کیا، تحریف کیا، اس کو طرح طرح کے شبہات ایجاد کیے کہ یہ نہضت ختم ہو جائے. یہ تین طرح کے دشمن ہیں. لیکن کیا انہیں کامیابی حاصل ہوئی؟ یہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے؟ اگر اس بات کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو پہلی قسم کے دشمن ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو سید الشہداء کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کے اعزاء و اقربا اور اصحاب و انصار کو تحت تیغ کر دیا، ان کو کربلا کی تپتی دھوپ میں آ کر کے سب کو تلواروں کے نیام سے نکال دیا، سب کے گردنیں الگ کر دیں، اپنی طرف سے انہیں مار کے انہوں نے کامیابی کا اعلان کر دیا، ان کی حیات چھین لی. لیکن سید الشہداء نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے یہ بتا دیا کہ تم ہمارے سر کو تن سے جدا تو کر سکتے ہو، ہماری حیات ہم سے نہیں چھین سکتے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظاہری زندگی تو ہم سے چھین سکتے ہو تم، لیکن ہماری حیات کو تم ہم سے نہیں چھین سکتے. تو نتیجے میں ان دشمنوں کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. تو دوسری قسم کے جو دشمن تھے کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ عزیزان گرامی، ہرگز ایسا نہیں ہوا. انہوں نے بہت کوشش کی کربلا کو مٹانے کی، انہوں نے بہت کوشش کی قبر سید الشہداء کو مٹانے کی، اس قبر کے اوپر ہل چلا دیے، فرات کا رخ موڑ دیا، طرح طرح کے پروپگنڈے کیے کہ کربلا کے نام و نشان مٹ جائیں. جتنے وہ مٹاتے رہے اتنے نشانات بڑھتے رہے، جتنے لوگوں کو ان قبروں سے دور کرتے رہے اتنے لوگ قریب ہوتے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو زیارت پہ نہیں جانے دیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے ان کے بدن کے اعضاء کاٹ دیا کرتے تھے، لیکن لوگ پھر بھی گئے، چاہنے والے پھر بھی گئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پوری میں واحد وہ مرکز ہے جہاں پر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. جتنا دنیا کو ان سے دور کیا گیا اتنا دنیا ان سے قریب ہوتی گئی. لہذا یہ دشمن بھی اپنے مقصد میں ناکام ہوئے. جو تیسری طرح کے دشمن ہیں انہوں نے بھی روز اول سے اپنی تحریک کو آغاز رکھا. جگہ جگہ پر تحریک سید الشہداء، نہضت سید الشہداء کو مٹانے کی کوشش کی کہ یہ نہضت آگے نہ بڑھے. لیکن وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے طرح طرح کے شبہات ایجاد کیے کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اس میں کیا بات ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو دو شہزادے تھے. جیسے آج بھی کہا جاتا ہے، بعض جگہوں سے اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں، یہ دو شہزادے تھے، دونوں لڑے ایک میدان میں آ کر کے، دونوں اقتدار کے لیے لڑے میدان میں آ کر کے، اور ایک جیتا ایک ہارا. جب ایسے شبہات پیدا ہوئے تو اب ائمہ طاہرین نے امام حسین کو پہچنوانے کی کوشش کی. ایسے موقع کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. حسین اور یزید دو شہزادے نہیں ہیں، یہ تمہیں بھول ہو رہی ہے.
اگر حسین کو پہچاننا ہے تو آؤ ہم پہچانتے ہیں، ہم پہچانواتے ہیں۔ تو ان زیارات کے ذریعے آواز دی السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ کیوں آواز دے رہے ہیں؟ کیا کہ یہ پہچانوانے کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ تم حسین کو یزید کے برابر لا کے مت کھڑا کرنا۔ حسین تو وہ ہے جو آدم کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو نوح کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو ابراہیم کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا وارث ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ پہچانوا دیا کہ یزید ہرگز حسین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ حسین تو وارث آدم و ابراہیم ہے، حسین تو وارث موسیٰ و عیسیٰ ہے۔ جب حسین وارث انبیاء ہوں گے تو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا یزید وارث دشمنان انبیاء ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد جب حسین وارث انبیاء کہلائیں گے تو یہ شبہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ کہاں حسین اور کہاں یزید؟ اب جو انبیاء کے مقابلے میں آیا یزید اس کا وارث ہوگا، تو الفاظ بدل کر کے کہوں کہ یہ مت سمجھو کہ حسین اور یزید دو شہزادے تھے، بلکہ یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی۔ نہیں، یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی اور روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ ہر نبی نے اس جنگ کو لڑا ہے، لیکن حسین نے اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد کوئی حق و باطل کو مخلوط نہیں کر سکتا ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ فیصلہ کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جدھر انبیاء ہیں وہ حق ہے، اور جدھر یزید ہے اور اس کے آبا و اجداد ہیں وہ باطل ہے۔ اب ان دو کو مخلوط مت کرنا، اور یہ یاد رکھو کہ جب حسین حق کے نمائندے ہیں اور یزید باطل کا نمائندہ ہے، اب جو حسینی ہوگا وہ حق کا نمائندہ ہوگا، اور جو غیر حسینی ہوگا وہ باطل کا نمائندہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حسین صرف وارث انبیاء نہیں ہیں، بلکہ حسین وارث حق و حقیقت ہیں، اور جو حسین کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ باطل کا وارث ہوگا، وہ حق کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بات کو مخلوط مت کیا جائے۔ اس کے بعد خود یہ وراثت ہے کیا؟ تمہیداً کچھ باتیں گزارش کر دوں۔ جو کہا گیا کہ حسین وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث انبیاء ہیں، تو اس وراثت کا مطلب کیا ہے؟ اب اہل علم فضل ہے۔ وراثت کی تعریف کیا ہے؟ کہ وراثت اس شخص کو کچھ مل جانا، اس شخص کی طرف سے جو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن وہ شخص کیسا ہونا چاہیے؟ سبباً یا حسباً ہے، یعنی یا وہ حسبی نسبی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، رشتہ دار ہو، یا سبب کی وجہ سے ہو۔ تو اصالتاً کچھ مال کچھ بھی ہو XYZ، اس کا اس جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس سے اس شخص کو مل جانا، یہ وراثت عام طور پر جو کہی جاتی ہے۔ سب کے لیے واضح ہے ترکہ، لوگ بھی مانا ہے ترکہ، یہ ہے وراثت۔ لیکن وراثت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وراثت مادی وراثت ہے، اور دوسری وراثت معنوی وراثت ہے، اور دونوں کے شرائط بھی ہیں۔ مادی وراثت کی پہلی شرط یہ ہے
کہ وارث اور مورث، مورث بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، مورث یعنی وہ شخص جس سے وراثت پہنچے، جو وراثت دینے والا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مورث۔ تو وارث اور مورث کے درمیان کوئی رشتہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ سبب کے اعتبار سے ہو یا حسب کے اعتبار سے ہو، نسب کے اعتبار سے ہو، رشتہ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر رشتہ نہیں ہے تو ہر کوئی پہنچ جائے گا نا وراثت لینے کے لیے، لہذا رشتہ ضروری ہے، چاہے خونی رشتہ ہو یا سبب کی وجہ سے ایجاد ہوا ہو۔ تو تب مورث سے وراثت وارث کو منتقل ہوگی، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ کہ مورث کو چھوڑ کے بھی جائے، سرمایہ بھی تو اس کے پاس ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جا رہا تو کیا ملے گا اس کو؟ تو مورث میراث چھوڑ کے جائے تو وارث تک منتقل ہوگی۔ تیسری شرط یہ کہ دونوں ایک ہی زمان میں ہوں، ایک ہی وقت میں ہوں، یعنی اگر وارث 500 سال، مورث 500 سال پہلے گزرا ہے تو 500 سال کے بعد میراث نہیں ملے گی نا، چاہے اسی کی نسل کا ہے۔ تو یہ مادی میراث کے شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط موجود ہوں گے تو وراثت منتقل ہوگی، اگر یہ شرائط موجود نہیں ہے تو وراثت نہیں ملے گی۔ قرآن میں بھی وراثت کے حوالے سے آیتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، صرف ایک دو آیتیں کہ جو مورد بحث ہیں، اور علماء اور مفسرون نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے، اور اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے۔ وہ یہ کہ وارث سلیمان و داؤد، کہ جناب سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اب یہ وراثت جو جناب داؤد سے جناب سلیمان کو منتقل ہوئی، یہ کون سی وراثت ہے، مادی یا مانوی؟ کافی گفتگو ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے۔ جیسے دوسری آیت میں سورہ مریم کی 6 آیت میں خیال میں وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، جناب زکریا بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار حَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر، ایک ولی عطا کر، ایک فرزند عطا کر جو کیا ہو، یارثنی میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب اور آل یعقوب کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اس کو اے پروردگار اپنا پسندیدہ قرار دے۔ اب اس کے اوپر بہت گفتگو کی علماء نے۔ علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہاں صرف مراد مانوی وراثت ہے، اس لیے کہ انبیاء مادی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی آیت میں جناب زکریا، اسی سورہ میں 1-2 آیت پیچھے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی قوم سے خدشہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ممکن ہے ان کے پاس کچھ مال ہو، کچھ جائیداد ہو، جس کی وجہ سے ان کو خدشہ ہے، ورنہ اگر مانوی میراث ہو تو قوم سے ان کو خدشہ کیا ہو سکتا ہے؟ مانوی میراث تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں کہ جو اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ آیا انبیاء مادی میراث چھوڑ کر کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ تو علماء اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء دونوں طرح کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں، مادی بھی مانوی بھی، جھگڑے کی بات ہی نہیں، دونوں طرح کی میراث ہے۔ تو مادی اور مانوی میراث میں اصل فرق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے؟ بھی واضح ہے، فرق واضح ہے۔ مادی میراث یعنی اگر باپ صاحب سرمایہ ہے تو سرمایہ اولاد کو پہنچے گا۔ مادی میراث میں اگر باپ بادشاہ ہے تو بادشاہت اولاد کو، بیٹے کو پہنچے گی۔
جو بھی اس کے پاس ہے مادی اعتبار سے وہ پہنچے گا، یہ مادی میراث۔ لیکن جو مین فرق ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں اولاد کو، یا یوں کہوں کہ وارث کا کمال نہیں دیکھا جاتا کہ وارث صاحب کمال ہے کہ نہیں، جو کچھ مورث سے اس کو مل رہا ہے وہ وارث کو پہنچ رہا ہے۔ تو کمال وارث کا نہیں ہے، کمال مورث کا ہے، اس لیے کہ سرمایہ اس نے اکٹھا کیا، بادشاہت اس نے بنائی، اب بنی بنایا اس کو مل رہا ہے، اس کا تو کوئی کمال نہ ہوا ہے نا۔ کمال کس کا ہے؟ کمال مورث کا ہے، زحمت ساری اس کی ہے۔ تو یہاں پر وارث کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے تو مزے ہیں۔ لیکن جہاں پر مانوی میراث کی بات آتی ہے تو کبھی دنیا میں آج تک کسی شخص نے مرنے والے کا علم اس کی اولاد میں تقسیم نہیں کیا۔ مانوی میراث سے مراد کیا ہے؟ مانوی میراث سے مراد وہ کمالات ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو مورث کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر مورث اہل علم ہے تو کبھی اس کا علم اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا، اگر مورث اہل تقوی ہے تو کبھی اس کا تقوی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا۔ تو جو بھی مانوی کمالات ہیں مورث کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ تو کبھی مانوی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے تاریخ میں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یعنی انبیاء مانوی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کہاں کسی نبی نے نبوت کی میراث کو اپنی اولاد میں تقسیم کیا ہے نا؟ نبی کے پاس جو سب سے بڑی میراث ہے وہ کیا ہے؟ نبوت، مقام نبوت ہے۔ تو کیا مقام نبوت کو اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو یا اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو کیا مرنے کے بعد یہ مقام خود بخود منتقل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مانوی میراث آتی ہے انبیاء سے اور وہ مادی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، یا تو مقام نبوت کو نہیں سمجھے ہیں یا میراث کو نہیں سمجھے ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ نبوت وہ ہے کہ جو کسی نبی کے ذریعے منتقل نہیں ہوئی، بلکہ یہ الہی عہدہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، یہاں وارث کے صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، وارث کے ذاتی کمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وارث کے اندر وہ نبوت کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو میراث نبوت منتقل ہوگی، اگر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تو میراث نبوت منتقل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیگر کمالات ہیں، اگر اولاد کے اندر وہ علم کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو باپ سے علم منتقل ہوگا، اگر صلاحیت نہیں پائی جاتی تو علم نہیں منتقل ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے باپ بڑے بڑے علماء تھے، آیت اللہ تھے، عظما تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو اولاد میں کوئی ایک بھی عالم دین نہ ہوا۔ اگر علم منتقل ہونے والی چیز ہوتی تو ان کے پاس آ چکا ہوتا، لیکن نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانوی میراث کبھی منتقل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ خود اولاد کے اندر وہ کمال پیدا نہ ہو جائے کہ جو اس مانوی کمالات کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، وہ مانوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان کے اندر صلاحیت ہے وہ خود انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت ہے، اگر وہ پیدا نہیں ہوگی تو کبھی کسی باپ کا علم منتقل نہیں ہوگا، کبھی کسی باپ کا تقوی منتقل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پوری تحمیل میں نے اس جملے کے لیے کہی ہے کہ اگر ایک شخص دنیا میں 1,24,000 انبیاء کا وارث بنتا ہے، توجہ کریں، اگر کوئی 1,24,000 انبیاء کا وارث بنتا ہے تو اب پہچانو کہ اس کے اندر وہ صلاحیت کتنی ہوگی کہ جو آدم سے لے کر کے خاتم تک تمام انبیاء کے صفات و کمالات کو اپنے اندر جذب کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ، اس کے اندر وہ طاقت و توانائی، وہ مانوی قوت کتنی بلند ہوگی کہ وہ آدم کے کمال کو بھی لے لے، وہ ابراہیم کے کمال کو بھی لے لے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے کمال کو بھی لے لے، وہ 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو اپنے اندر جذب کر لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد ان کا وارث کہلائے۔ اس لیے کہ یہ ذاتی صلاحیت ہے، یہ ذاتی کمال ہے۔ انسان کو اس کمال کے اس درجے کے اوپر فائز ہونا چاہیے کہ جہاں پر جا کر کے انسان انبیاء کا وارث بن سکتا ہے، ان کے مانوی کمالات کا وارث بن سکتا ہے۔ اب حسین ابن علی اس اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہیں کہ ان کے وہ ذاتی کمالات اتنے بلند ہیں کہ اب ان کو آدم کا علم بھی ان کے اندر موجود ہے، جناب نوح کا تقویٰ و حلم بھی ان کے اندر موجود ہے، تمام انبیاء کے کمالات ان کے اندر یکجا ہو گئے تو حسین ابن علی بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ صرف کمالات کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں تمام کمالات انبیاء کے ان کے اندر جمع ہوئے ہیں، وہاں تمام انبیاء کے مصائب بھی ان کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ بے شک، بے شک، کہ جہاں 1,24,000 انبیاء کے کمالات ان کے اندر جمع ہوئے، وہاں 1,24,000 انبیاء کے مصائب بھی حسین ابن علی کے اندر جمع ہو۔ اس لیے کہ یہ وہ نور ہے جو صلب آدم سے چلا، اور حسین ابن علی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، یہ وہ نور ہے کہ جس کو کوئی جہالت کی نجاست چھو نہیں سکی۔ اسی زیارت کے اندر ہے، اشہد انک نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کہ اے حسین آپ کو پہچاننا ہے تو آؤ ہم پہچانواتے ہیں۔ اے حسین آپ وہ نور ہیں کہ جو اسلاب مطہرہ سے، ارحام مطہرہ سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، اور دنیا کی کوئی نجاست آپ کو چھو نہیں سکی ہے۔ حسین یہ ہے تو تمام انبیاء کے کمالات کو سمیٹ کر کے اپنے وجود میں لائے گا۔ تب جب کمالات سمٹ کے آئیں گے تو مصیبتیں بھی سمٹ کر کے آ جائیں گی۔ وارث انبیاء ہے، وارث انبیاء ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ پھر وہ 1,24,000 انبیاء کا صبر بھی حسین کو چاہیے۔ اسی لیے ہر نبی نے گریہ کیا حسین پر، اپنے وارث پہ گریہ کیا، ہر نبی نے اپنے وارث پہ گریہ کیا ہے۔ تمام انبیاء کے مصائب سمٹ کر کے کربلا میں جمع ہو گئے۔ حسین کا امتحان سخت ترین امتحان ہے، دنیا میں کسی بشر نے ایسا امتحان نہ دیا ہوگا۔ ہاں عزادارو، کیسا کیسا امتحان، جگہ جگہ امتحان۔ سو کے اٹھتے ہیں، کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کیا ہوا؟ یہ کاروان، کوئی منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ کیسا کاروان ہے جو آگے آگے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے ہے۔ یہ کاروان کربلا میں پہنچ گیا، دکھوں دردوں کی زمین پر پڑاؤ ڈال دیا اس کاروان، مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 10 دن ہیں، لیکن تاریخ انسانیت کے مصائب ٹوٹے ہیں 10 دنوں میں۔ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں حسین۔ وہ رات بھی آ گئی کہ جب خیام میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف معرفت حسین کو دیکھیے کہ معرفت حسین ایسی کرن ہے، اگر کسی کے وجود میں یہ کرن جاگ جائے، شمع روشن ہو جائے تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ پوری رات خیمے کے آگے ٹہل رہا ہے، پوری رات۔ غلام نے بڑھ کے پوچھا
کہ آقا کیا ہوا، کیوں چین نہیں ہے؟ آپ تو سپاہ سالار ہیں، آپ تو لشکر کے سردار ہیں، کیوں چین نہیں ہے؟ کیوں آرام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس طرف کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تسبیح کی آواز آ رہی ہے، تحلیل کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش کی آواز آ رہی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف تلواریں تیار کی جا رہی ہیں؟ ارے میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں، لیکن جب تک حر زندہ ہے اپنے اختیار سے جہنم کا اختیار نہیں کر سکتا۔ کا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ صبح تو ہونے دو، رات کی تاریکی میں ہم نہیں جا سکتے، صبح تو ہونے دو۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب حر ابن سعد کے پاس کے کہا، ابن سعد کیا ارادہ ہے؟ کہا ایسی جنگ ہوگی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ کہا اگر ایسا ہے تو حر جا رہا ہے۔ حر نے گھوڑے کو موڑا، خیام حسینی کا رخ کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بھائی نے کہا، حر کے بھائی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ آگے بڑھے، غلام نے کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ کہا میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا، اے مولا جب تک آپ جہنم کی طرف جا رہے تھے تو مجھے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے، آج جب بہشت کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے غلام کو چھوڑ کے مت جائیے گا۔ تاریخ لکھتی ہے مختصر سا قافلہ صبح عاشور حسین ابن علی کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے مولا میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، اے مولا میں وہی ہوں کہ جس کو کربلا آنے پر مجبور کہہ دیا۔ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا میری خطا معاف ہوگی؟ حسین ابن علی نے کہا، اے حور اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب حر اٹھے ہیں اور خیام سیدانیوں کے پاس جا کر کے اپنے زانوں کو زمین پہ رکھا اور آواز دی، یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان مصطفیٰ، اے خاندان علی مرتضیٰ، ارے میں حر ہوں، میں وہی ہوں جس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں وہ ہوں کہ جس نے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ادھر جناب حر کی آواز بلند ہوئی، ادھر خیام سے سیدانیوں کا قہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ علیہ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جناب حر حسین ابن علی کے پاس آئے اور کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ کہا، اے حر آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ تو ابھی ہمارے پاس آئے ہیں، وہ بھی ایسے عالم میں آئے ہیں کہ جب ہمارے پاس آپ کی ضیافت کے لیے چلو پانی تک میسر نہیں۔ اے حر آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ کیوں میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ جناب حر کہتے ہیں کہ مولا میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی آپ کو میدان کربلا میں لانے والا ہوں، لہذا سب سے پہلے میں ہی جا کے شہید ہوں گا، سب سے پہلے میں ہی آپ کے اوپر اپنی جان قربان کروں گا۔ مولا نے اجازت دے دی۔ ارے کیسے نہ دیتے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حسین تو نباز فطرت ہے، وہ سمجھ جاتے کہ اگر اور تھوڑی سی مہلت دے دی حر کو اور میدان میں نہ جانے دیا، ارے کوئی پلٹ کے نہ کہہ دے اب یہ وہی تو ہے جس نے ہمیں مجبور کیا کربلا میں آنے پہ، لہذا صلاح اسی میں ہے کہ حر میدان میں چلے جائیں۔ جناب حر آگے گئے، میدان کی طرف بڑھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ چند قدم آگے بڑھے، جناب حر واپس پلٹ آئے۔ جناب حر واپس پلٹ آئے،
کہا کیا ہوا؟ اپنے بیٹے کو بلایا. تاریخ نے لکھا ہے کہ 19 سالہ بیٹا بھی جناب حر کے پاس، جناب حر کے کاروان میں شامل تھا. اپنے بیٹے کو بلایا جس کا نام علی ہے، بلایا اور کہا اے بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے تم میدان میں جا کے شہید ہو جاؤ تاکہ میں درد کا احساس کر سکوں کہ باپ اپنے بیٹے کہ ایک باپ کا درد کیا ہوتا ہے. میں کہوں گا اے حور، آپ نے اپنے بیٹے کو بھیج کر کے اپنے گناہ کو بخشوا لیا. اس کے بعد جناب حر کا بیٹا میدان کارزار میں گیا، خوب لڑا. تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت جنگی، اس لیے کہ نہ بھوکا تھا، نہ پیاسا تھا، نہ خستہ تھا، نہ تھکا ہوا تھا. خوب لڑا، لیکن کب تک لڑتا؟ آخر کار چاروں طرف سے حملہ ہوا اور حر کا بیٹا زمین پر گرا. ایک مرتبہ آواز دی بابا مدد کو آئیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب حر فوراً سرانے نہیں پہنچ سکے. اس سے پہلے کہ جناب حر پہنچتے مولا حسین جناب حر کے بیٹے کے سرانے پہنچ گئے اور اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ دیا. جناب حر پہنچے، کہا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا یہ تو ہمارا فریضہ ہے، آپ تو ہمارے مہمان ہیں. جناب حر نے آگے بڑھ کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی. مولا حسین نے فکرہ کہا، اگر سن سکتے ہیں تو سنیے. جناب حر نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کی. امام حسین نے کہا ارے حر رک جائیے، اپنا ہاتھ پیچھے کر دی. مولا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اگر اٹھائے تو مکروہ ہے. ارے کہیں پر کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، ارے میں کہوں گا اے مولا حسین ابھی صبح عاشور ہے، ارے عصر عاشور تو آنے دیجئے. یہی بوڑھا باپ، یہی جوان اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہوگا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام